میں کافی رات تک اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ آخر وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی؟ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، اتنی بڑی سزا تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کو کیسے وہاں سے آزاد کروا سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے فون کر کے اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے دوسرے موبائل سے اسے کال کی اور اپنے ایپل کے موبائل سے اس کے کیمرے پر کیمرہ زوم کر کے فوکس کیا۔ وہ کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ جب فون پر بیل ہونے لگی تو اس نے فون اٹھایا، کہنے لگی کون؟ میں نے کہا وہی جس نے آپ کو کچھ دن پہلے فون کیا تھا، دوستی کی آفر بھی کی تھی۔ کہنے لگی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے اس آفر کو ٹھکرا بھی دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن آپ نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ کہنے لگی آپ سے کہا تو ہے کسی اور سے دوستی کریں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ آب حیات ناول پڑھیں گی تو آپ کو یہ سب اچھا تھوڑی لگے گا۔ کبھی کبھی انسان کو کسی انسان سے بات بھی کر لینی چاہیے، صرف کتابوں کی دنیا میں نہیں رہنے چاہیے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کے بیٹھی، بری طرح سے چونکی، کیونکہ اس وقت وہ آب حیات ہی پڑھ رہی تھی۔ پھر دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اپنے ناول کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں ناول پڑھ رہی ہوں؟ اور یہ کیسے پتا کہ میں آب حیات پڑھ رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے اس وقت بلیک کلر کا کڑھائی والا جوڑا پہنا ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جلدی سے سائڈ پہ رکھا دوپٹہ خود پہ لے لیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ایک شریف انسان ہوں، میں غلط نظر سے آپ کو نہیں دیکھتا، بلکہ بڑی پیار کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ چھوڑیں کہ میں کون ہوں، لیکن میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج آپ نے ٹینڈے کی سبزی بنائی تھی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرائی، اپنے پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے میں آپ کو کہیں بھی نظر آنے والا نہیں ہوں۔ اس نے فون کو دوبارہ دیکھا۔ میں نے کہا دیکھیں میرا تعلق جنات سے بھی نہیں ہے، میرا نمبر یہاں موجود ہے، اگر آپ کال کریں گی تو مجھے فون بھی آیا کرے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی جن ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ شاید ڈر گئی تھی، فوراً سے فون بند کر دیا اور فون بند کر کے آف کر دیا، سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ پردہ کر چکا تھا۔ پردے میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر رکھا تھا جہاں سے میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میرے کمرے میں اس وقت کچھ اندھیرا تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ کام کرنے سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی پوری تیاری کی ہوئی تھی تاکہ مجھ پہ شک نہ ہو۔ دائیں بائیں ہر جگہ دیکھے جا رہی تھی، پھر مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کبھی دیواروں میں، کبھی ڈیکوریشن پیس میں، کبھی سینری کے پاس، شاید کسی خفیہ کیمرے کو تلاش کر رہی تھی جو کہ اس کے کمرے میں لگا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے لائٹ آف کی، ناول بھی واپس رکھ دیا اور سو گئی۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو کمرے میں لگی ہلکی سی روشنی تھی۔ کافی دیر تو میں اس کو سوئے ہوئے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اگلے روز آ کر میں نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا۔ ایک موبائل سے اس کو کال کرتا، دوسرے موبائل سے اس کو دیکھنے لگتا، اس کو یہ بھی بتاتا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی۔ اب وہ ہر وقت دوپٹہ لینے لگی، تھوڑی گھبرائی گھبرائی سی بھی ہوتی تھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں آپ کون ہیں اور میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اس سے بھی بہت زیادہ جانتا ہوں۔ کہنے لگی اور کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بلکہ شوہر نہیں کہنا چاہیے، آپ کا صرف اس سے نکاح ہوا تھا۔ یہ سن کے تو اس کے ہوش اڑے۔ کہنے لگی کون ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر سچ بتاؤں گا تو کیا کریں گی؟ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کون ہیں اور میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں زیان ہوں، آپ کا شوہر۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے شوہر کا نام لیا تھا، جو کہ مجھے اسی عورت کے منہ سے پتہ چلا تھا جس نے ساری تفصیل اماں کو بتائی تھی۔ اب تو اس کی حالت بری ہونے لگی۔ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے لگی میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، میں اس کی میت کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی آنکھوں دیکھا جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگی اگر آپ زندہ ہیں تو پھر مجھ سے چھپ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میری کوئی مجبوری ہے، میں سامنے نہیں آ سکتا، مجھے سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔
اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی یہ ناقابل یقین سی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، گھر میں صرف میری شہادت کی خبر آئی تھی اور مجھے وہیں دفنا دیا گیا تھا جہاں میں شہید ہوا تھا، نہ تم نے مجھے دیکھا ہے نہ میرے والدین نے۔ کہنے لگی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ضیان ہیں؟ میں نے کہا ہاں لیکن دیکھو ابھی تم میرے بارے میں کسی کو مت بتانا ورنہ مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اس سوال کا بھی جواب میں ابھی تمہیں نہیں دے سکتا، میری مجبوری سمجھو، لیکن تم میری نظروں کے سامنے ہو۔ کہنے لگی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں کال کروں گا لیکن تم مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، لیکن آپ کہاں ہیں؟ مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا پھر وہی سوال، ابھی تو تم سے کہا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں کیونکہ دنیا کی نظر میں مر چکا ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ کہنے لگی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔ میں نے کہا اچھا اوکے بائے، کل پھر کال کروں گا۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حالانکہ میں نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن کیا کرتا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر میں اس سے سچ کہتا تو وہ مجھ سے کبھی دوستی نہ کرتی، مجھ سے دوستی دور کی بات ہے بات تک نہ کرتی، فون بند کر دیتی۔ اور میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اسے اپنی محبت میں گرفتار کروں، جب وہ میری محبت میں ٹھیک ٹھاک مبتلا ہو جائے پھر اسے سچ بتا دوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ نہ سکے۔ جب وہ راضی ہو جائے گی تو پھر میرا کام آسان ہو جاتا، میں کم از کم اس ظالم ساس کے چنگل سے اس لڑکی کو آزاد کروا سکتا تھا۔ میری نیت بہت اچھی تھی لیکن عمل غلط تھا، جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن میرے خیال سے یہ کچھ خاص برا بھی نہیں تھا، نیت اچھی تھی نا۔ اگلی رات جیسے ہی 12 بجے وہ کمرے میں آئی، فوراً سے اپنا موبائل اٹھایا، چیک کرنے لگی، شاید میرے فون کی منتظر تھی۔ میں نے اسے کال ہی نہیں کی۔ وہ 1:30 سے 2 بجے تک کمرے کے چکر کاٹتی رہی، بار بار موبائل چیک کرتی رہی، شاید اب فون آئے اب فون آئے۔ اس کا یوں بے چین ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بار بار کبھی وہ انگلیاں چٹک رہی تھی، کبھی موبائل دیکھ رہی تھی، ایک بے چینی تھی جو اس پر لاحق تھی۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی کال کا منتظر ہو، اور وہ بھی کوئی ایسا جو آپ کے دل میں بستا ہو۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اسے یوں انتظار کروانے کا۔ 2 دن میں نے اسے کال نہیں کی اور 2 دن وہ جلے پاؤں کی بلی بنی کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ جب تک جاگتی کبھی باہر بیٹھ جاتی، کبھی موبائل اٹھا کر دیکھتی۔ تیسرے دن میں نے اسے کال کی، بڑی بے چینی سے اس نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی 2 دن آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ ذہن میں 2 دن سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا بتایا تو تھا کہ نہیں کر سکتا، بس تم اپنا خیال رکھا کرو۔ کہنے لگی آپ مجھ سے ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کے میں پریشان سا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز بس 1 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں ابھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، سمجھا کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بات سنو، آج کے بعد میں تمہیں واٹس ایپ کال کیا کروں گا کیونکہ میرا یہ نمبر ٹریس ہو سکتا ہے اور یہ میرے لیے خطرہ ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسے کر لیا کریں۔ میں نے کہا دیکھو جذبات میں آ کے کہیں اماں ابا کو یہ بات نہ بتا دینا کہ میں زندہ ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی ان کی رشتہ دار نہیں تھی، دور برادری کی تھی، اور اس کی کبھی ضیان سے فون پر بات نہیں ہوئی تھی، کوئی دلی وابستگی نہیں تھی۔ نکاح ہوا تھا، نکاح کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، پھر وہیں وہ شہید بھی ہو گیا۔ اس نے کبھی اس لڑکے کی آواز تک نہیں سنی تھی جس کی وہ منکوہا تھی، اور بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتی، ضیان سمجھ کر وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کرنے لگی، کیونکہ میں بھی اسے پوچھتا رہتا تھا امی ابا کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں اکثر تمہیں دیکھتا ہوں تم ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، آخر اماں کو مسئلہ کیا ہے؟
کیوں تمہارا احساس نہیں کرتی ہیں؟ آہستہ آہستہ وہ اب مجھ پر کھلنے لگی، اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کرنے لگی۔ کہنے لگی آپ کب سب کے سامنے آئیں گے؟ میں کہنے لگا بہت جلد آؤں گا، اور جس دن آؤں گا تمہارے ساتھ کسی کو زیادتی کرنے نہیں دوں گا۔ آہستہ آہستہ میری خواہشات بڑھنے لگی، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی، اس کو مجھ سے بات کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور مجھے اس سے اب تو اس کے بغیر رہنا ہر دن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، اور دنیا کے سامنے میں مر چکا ہوں، اس لیے ہمیں تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو میں یہاں پر اپنے ایک الگ نام اور الگ پہچان کے ساتھ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی نام کے ساتھ تم سے نکاح کر لوں۔ وہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، ویسے بھی 22-23 سال کی تھی، اتنی زیادہ نالج بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسے الٹی سیدھی کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہاں میں کسی اور نام کے ساتھ رہ رہا ہوں تاکہ اصلی نام کے ساتھ مجھے پکڑا نہ جا سکے۔ میں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے، اور اسی پہچان کے ساتھ میں تم سے نکاح کروں گا۔ کہنے لگی پھر بھی آپ سامنے تو آئیں گے؟ میں نے کہا ہاں آؤں گا، لیکن یہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں تم بیوگی کی زندگی گزار رہی ہو، اور اس کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے۔ وہ اتنے مسئلے مسائل شاید جانتی نہیں تھی، اس لیے مان گئی۔ میں نے کہا کہ جب تک ہمارا نکاح نہ ہو جائے تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، پھر میں خود سامنے آؤں گا، اور ہو سکتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کہنے لگی اور آپ کے گھر والے؟ میں نے کہا ان کو بھی لے جاؤں گا ساتھ، لیکن ابھی صرف جو میں کہہ رہا ہوں تم اسی پہ فوکس کرو۔ بہرحال مجھے 2 گھنٹے لگے تھے اس کا مائنڈ تیار کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ میں نے اس سے اس کی شناختی کارڈ کی تصویر مانگی، اس نے بھیج دی۔ میں نے نکاح نامہ تیار کروایا اور اسے کہا کہ صبح صبح 9 بجے ایک ڈاکیا تمہارے پاس آئے گا جو کہ نکاح نامہ لے کر آئے گا۔ تم سائن کر کے اور انگوٹھا لگانے کے بعد وہ پیپر اسی ڈاکیے کو دے دینا، پھر میں جانوں اور وہ ڈاکیا جانے۔ اصل میں وہ میرا ایجنٹ ہوگا، لیکن ڈاکیا بن کر آئے گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے اپنے ایک دوست کی منت سماجت کی، اس کو پیسوں کا بھی لالچ دیا۔ کمینے سارے پیسے کے یار تھے، پورے 5,000 پہ وہ مانا۔ پھر اسے میں نے ڈاکیا بنا کے صبح 9 بجے جمال صاحب کے گھر بھیج دیا۔ دروازہ اسی لڑکی نے کھولا، اس کا نام فاطمہ تھا۔ بہرحال اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیا، اپنی شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے دی، ساتھ میں انگوٹھا بھی لگا دیا۔ باقی کا کام میرا تھا، میں نے وہ سب کچھ رجسٹر بھی کروانے کے لیے دے دیا، بس گورنمنٹ کے ٹھپے لگنے ضروری تھے۔ وہ لگوانے کے بعد وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب وہ میرے نکاح میں آ چکی تھی۔ اب اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ تھا میرے گھر والوں کا یا اس کے گھر والوں کا، اور سب سے بڑا مسئلہ تو فاطمہ کا بھی تھا، کیونکہ میں زیان نہیں تھا، اور یقیناً وہ زیان کے بارے میں اور کچھ جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، اس کی تصویر تو ضرور دیکھی تھی جو اس کے کمرے میں آویزاں بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ڈائریکٹلی اس کے گھر گیا تو وہ تو پولیس کو بلوا لے گی، سامنے بھی صاف مکر جائے گی کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ میں پہلے اسے اکیلا ملوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے ملوں، کیونکہ وہ تو اپنے گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے جب اس سے یہ کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ بے چین سی ہو گئی، کہنے لگی تو آپ گھر پہ آ جائیں۔ میں نے کہا گھر نہیں آ سکتا، میں ساری بات بتا تو چکا ہوں تمہیں، تم مجھے کہیں باہر ملو۔ کہنے لگی میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے امی ابا مجھے باہر کیوں بھیجیں گے؟ میں نے کہا میرے امی ابا کبھی تو کہیں جاتے ہوں گے، جب وہ جائیں تو تم تالا مار کے آ جانا، بس 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ کہنے لگی 2 دن کے بعد انہیں ایک دعوت پہ جانا ہے اور 4 گھنٹوں بعد آنا ہے، وہ شام کو جائیں گے تو رات کو ہی واپس آئیں گے۔ میں نے اسے ایک قریبی ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا تم یہاں پہنچ جانا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ 2 دن کے بعد وہ اس ریسٹورنٹ کے لیے نکل چکی تھی، میں اپنے گھر سے نکل چکا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچ گئی اور کونے کی ٹیبل اس نے منتخب کی، نقاب پہنے ہوئے تھی، برقع بھی اوڑھ رکھا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے بڑی نافہمی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگی آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا میں
وہی ہوں جو تم سے آج تک فون پہ بات کر رہا تھا، اور وہی ہوں جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگی، فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا بیٹھو تو میں ساری بات بتاتا ہوں، لیکن وہ بیٹھی نہیں۔ کہنے لگی آپ زیان نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ آپ جھوٹ بول کر مجھ سے باتیں کرتے رہے، مجھے دھوکہ دیتے رہے ہیں، اور آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا دیکھو یہاں بیٹھو، سب کے سامنے تماشا مت بناؤ، میری بات غور سے سنو، اگر تم اٹھ کے چلی گئیں تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ وہ شاید گھبرا گئی تھی اس لیے دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے اسے کہا دیکھو میں تمہیں کھڑکی سے دیکھتا تھا، مجھے تم اچھی لگتی تھی، پھر مجھے پتا چلا کہ تم شادی شدہ ہو، پھر یہ بھی پتا چلا کہ تمہارا شوہر ایک فوجی تھا اور وہ شہید ہو چکا ہے، لیکن تمہارے ساس سسر تمہیں اس کی بیوہ بنا کے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، مجھے تم اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو میں تمہیں بہت سی خوشیاں دے سکتا ہوں جن کی تم حقدار بھی ہو۔ دیکھو تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے، اور ویسے بھی اس سے تمہارا صرف نکاح ہوا تھا، پھر اس کے نام پہ بیٹھے رہنا ظلم ہے، اور ہمیشہ اس کی ماں کی زیادتیاں سہنا بھی غلط ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اور میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ بات تو تمہیں میری فون کی باتوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ وہ بس اپنے آنسو صاف کیے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی مصیبت ہو گئی، آپ نہیں جانتے ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری برادری میں شوہر کا یوں انتقال ہو جائے تو عورت اسی کے نام پر ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے، کوئی بھی اس نکاح کو نہیں مانے گا۔ میں نے کہا تم بس چپ رہنا، تم کسی کے سامنے یہ مت کہنا کہ تمہیں یہ نکاح قبول نہیں ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے نہیں پتا میں بھلا آپ کے ساتھ کیوں رہوں گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، تمہیں بھی جینے کا حق ہے اور خوش رہنے کا بھی ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی، پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکھے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بس تم چپ رہنا، کچھ مت بولنا، باقی سب میرا کام ہے۔ لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں 2-4 دن بعد آؤں گا، پولیس کے ساتھ آؤں گا، نکاح نامہ میرے پاس آ چکا ہے، اس حساب سے تم میری بیوی ہو، وہ لوگ تمہیں روک نہیں سکتے۔ پولیس والوں کے سامنے بس اپنا منہ بند رکھنا، یہ مت کہنا کہ یہ نکاح تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، کیونکہ دیکھو تم نے نکاح تو اپنی مرضی سے کیا ہے نا، باتیں بھی مجھ سے کی ہیں، محبت بھی کی ہے، بس صرف نام کا ہی فرق تھا، انسان تو میں وہی ہوں جس سے تم نکاح کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جیسے ہی اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اس نے جھٹ سے میرے ہاتھوں کو پیچھے کیا، کہنے لگی پلیز پلیز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، جسٹ ریلیکس۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اسے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ پولیس والوں کے سامنے بس یہ کہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر راضی ہوئی، لیکن گھبرائی ہوئی تھی، شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بہرحال وہ چلی گئی۔ 2 دن کے بعد میں پولیس انسپکٹر کے ساتھ نکاح نامہ لے کر جمیل صاحب کے گھر پہنچا۔ میں نے دستک دی تو دروازہ اس لڑکی کی ساس نے کھولا، پولیس کو اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کون ہیں آپ؟ میں نے کہا ان کے گھر میں میری بیوی موجود ہے، انہوں نے زبردستی اسے قید کر رکھا ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کون سی بیوی، کیسی بیوی؟ میں نے کہا فاطمہ۔ یہ سن کر کہنے لگی وہ تو میری بہو ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، وہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے۔ میں نے کہا وہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس پر حق رکھتا ہوں، قانونی شرعی طور پر سارے ثبوت میرے پاس ہیں۔ میں نے نکاح نامہ دکھا دیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا کہ اگر وہ لڑکی اس بات کا اعتراف کرے گی تو پھر آپ کو ان کی بیوی کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وہ حیران تھے۔ ساتھ میں لیڈیز پولیس بھی آئی تھی، اسی لیے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فاطمہ اس وقت لاؤنج میں تھی۔
مجھے اور پولیس کو دیکھ کر بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ لیڈیز پولیس اہلکار اس کے پاس گئی، اس سے کہنے لگی کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا جی میں جانتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی ساس اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت فاطمہ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے؟ وہ کہنے لگی جی۔ یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا سن لیا آپ لوگوں نے، اب آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ عورت لڑنے لگی، اس کے سسر بھی کہنے لگے کہ ہماری برادری میں ایسے نہیں ہوتا، یہ ہمارے بیٹے کی بیوہ ہے، ساری زندگی یہ یہیں گزارے گی۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر چکی ہے اور آپ کا بیٹا مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، آپ زور زبردستی سے اسے نہیں رکھ سکتے، نہ شرعن نہ ہی قانوناً۔ ہمارا دین اس لڑکی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ لوگ شور تو مچا رہے تھے لیکن پولیس نے ان کو صاف کہہ دیا کہ آپ اس لڑکی کی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کی تو آپ پہ کیس ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں بڈھا بڈھی اپنا منہ سجائے اپنی جگہ پہ بیٹھ چکے تھے۔ اب مسئلہ میرے گھر کا تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے فاطمہ سے نکاح کیا ہے۔ جب میں اسے اپنے گھر پر لے کر آیا، دروازے پر دستک دی تو دروازہ میری ماں نے کھولا تھا۔ فاطمہ تو ویسے بھی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میری والدہ نے جب میرے ساتھ فاطمہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں فاطمہ کو اندر لے گیا۔ امی کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ پڑوسیوں کی بہو کو اپنے گھر لے کے آ گئے ہو؟ میں نے کہا ایسے نہیں لایا، نکاح کر کے لے کے آیا ہوں، اب یہ آپ کی بہو ہے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی عمر تمہارا دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، اس کے خاندان میں ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے کیسے کر لیا نکاح؟ میں نے کہا یہ بہت بڑی کہانی ہے، میں ابھی آپ کو سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، پھر کبھی سناؤں گا، بڑی مشکل سے تو اسے آزاد کروا کے لایا ہوں، بیچاری نے شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے فاطمہ کو صوفے پر بٹھایا، میں نے کہا یہاں بیٹھو میں ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں۔ میں نے فریج کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، گلاس بھر کے اس کو پانی پلایا۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی عمر تم پتہ نہیں تم ہو کیا چیز، کیا کیا ہے تم نے، مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے کہا امی کچھ نہیں کیا، سیدھا سادہ سا نکاح کیا ہے۔ نکاح نامے کی کاپی میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا پڑھ لیں۔ کہنے لگی اس لڑکی نے کیسے نکاح کر لیا تم سے، اور اس کے سسرال والے؟ میں نے کہا سب کا انتظام کر کے آیا ہوں، ہمارے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا اس کو لینے کے لیے، نہ پریشان کرنے کے لیے۔ پلیز اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اب مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ میری ماں ابھی بھی حیران پریشان تھی۔ میں نے کہا امی ایک کپ چائے بنا دے۔ امی نے ایک تھپڑ میری کمر پہ رسید کیا، کہنے لگی کم بخت پتہ نہیں کیا کام کر کے آ گیا ہے، اب تجھے یہ توقع ہے کہ میں تیری خاطر تواضع کروں گی، جوتیوں سے ماروں گی تجھے۔ وہ فاطمہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی کمر سہلانے لگا۔ چھوٹا بیٹا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ماں تھپڑ مارنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی عزت ہے۔ بیوی کے سامنے امی نے مجھے کھینچ کے کمر پہ تھپڑ مار دیا، پوری کمر پہ یقیناً انگلیاں چھپ گئی ہوں گی۔ کچھ دیر بعد میرے بھائی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ آ چکے تھے اور میرے ابا بھی۔ جب یہ ساری بات انہیں پتہ چلی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ میری ماں مجھے برا بھلا کہے جا رہی تھیں، فاطمہ ہم سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اب میں نے کیا غلط کیا ہے، ایک لڑکی کو ظلم اور زیادتی سے بچایا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ کہنے لگی غلط نہیں ہے لیکن طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے کہا طریقہ کار اپنایا تھا نا، آپ لوگ گئے تھے، رشتہ لے کر گئے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ جب ان کو شرافت سمجھ نہیں آتی تو ایسے لوگوں کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میری بھابیاں بھی حیران تھیں۔ پھر فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لیکن برادری کو تو بتانا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو بتائیں، کس نے روکا آپ کو؟ جس کو چاہے بتائیں۔ امی نے کہا 2 دن وہ میرے کمرے میں رہے گی، اس کے بعد ہم گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے اور اس خوشی میں دعوت رکھی ہے، اور پھر وہ تمہارے کمرے میں آئے گی۔
میں پریشان ہو گیا۔ 2 دن کیسے کاٹے یہ میں جانتا تھا۔ 2 دن بعد ایک خوبصورت سی میکسی پہنے وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ چھوٹی سی دعوت تھی، اس لیے گھر میں ہی رکھی گئی تھی، زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا گیا تھا۔ بہرحال فاطمہ رات کو میرے کمرے میں موجود تھی، لیکن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کوئی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ